بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فسمیتہ واذا مرض فعدہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمانے کے بعد انسانوں کو سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا، چونکہ ان کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو تنہا رہنے کے لیے یا تنہا زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار سکے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج بالکل الگ تھلگ رہنے کا ہو، لیکن وہ بھی اپنی زندگی کو گزارنے میں بہت سارے معاملات میں انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر آدمی تنہا زندگی گزارے اسی کو، یا تنہا رہے اسی کو انفرادی زندگی کہتے ہیں، اور جب بہت سارے لوگ ایک جگہ مل کر رہیں اسی کو اجتماعی زندگی کہتے ہیں۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے پر کچھ چیزیں، دوسروں کی کچھ ذمہ داریاں واجب ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتی ہیں اسے ہی حق کہا جاتا ہے، چونکہ حق کے معنی آتے ہیں ثابت ہونا، کہ ایک کی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ثابت ہو گئی، اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اگر وہ ایک ہو تو حق ہے، اور اگر وہ بہت سارے ہو جائیں تو اسی کو کہا جاتا ہے حقوق، کہ بہت سارے حق ہیں۔ اسی کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر حق ہے تو گویا کہ حق سنگولر ہے، اور حقوق اس کا پلورل ہے، یعنی بہت سارے جمع ہو گئے تو یہ حقوق بن گئے۔ جب حقوق عائد ہوتے ہیں اس انسان کے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد، بنیادی طور پر دو طرح کے حقوق اس کے ذمے میں ہوتے ہیں، دو طرح کے حق واجب ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات جو ڈائریکٹ بندے سے ملے ہوئے ہیں، جو ڈائریکٹ بندے کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، بندوں کے آپسی معاملات ایک دوسرے کے اوپر واجب ہوتے ہیں، یہی معاملات ایک دوسرے کا حق کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک بندے کا دوسرے کے اوپر اور ایک کا دوسرے کے اوپر کیا کچھ واجب ہوتا ہے، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ کی ایک قسم ہے، کیونکہ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حق یعنی وہ معاملہ جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ بندے کا پیش آتا ہے، اور حقوق العباد یعنی بندے کا حق، یہ بھی بنیادی طور پر حقوق اللہ ہی ہے، کیونکہ ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور ان حقوق کو ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی سزا دیں گے۔ تو گویا کہ حقوق اللہ، حقوق العباد بھی حقوق اللہ کی ایک قسم ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا حق ہے، نتیجے کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ کو پورا حق ہے چاہے اسے معاف کر دے چاہے اس پر سزا دے دے، اور بندے کا جو حق ہے اگرچہ وہ بھی حقوق اللہ کی قسم سے ہے، لیکن نتیجہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ بندے کا معاملہ تھا بندے ہی کے سپرد فرماتے ہیں، بندے کو سونپ دیا جائے گا، وہ بندہ چاہے تو اپنے اس حق کو معاف کر دے چاہے تو دوسرے شخص سے اپنے اس حق کا بدلہ لے لے، اس وجہ سے اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس زندگی کے معاملات میں انسانوں کے کچھ معاملات ڈائریکٹ اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور کچھ معاملات انسانوں کے آپسی ہوتے ہیں، انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ان کو ادا کرنا واجب ہے اور ان کو ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ اب حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، ان کی ایک تفصیل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھنے کے بعد یہ حقوق ادا کیے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 5 حق واجب ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کے حق ہیں، اور انسان مختلف ہیں تو انسان کے حق نہیں، بندے کے نہیں، بلکہ بندوں کے حق کہا جاتا ہے، اسی لیے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 5 حق واجب ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلا حق جو اللہ تعالیٰ کا بندے پر واجب ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے معرفت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا۔ اگرچہ اس کے بہت سارے مراتب ہیں لیکن عام انسانوں کے لیے معرفت الہی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس عالم اور اس کائنات کے اندر ایک ایک چیز میں غور و فکر کی جائے، اور غور و فکر کے نتیجے میں جس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی کی کارکردگی اور قدرت ہے، اسی کو معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے پیڑ لگایا، لگاتے ہوئے اس کا بیج آپ نے زمین کے اندر دفن کر دیا، آپ مٹی کو کھود کر کرید کر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیج بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایسی کون سی ذات ہے جس نے اس چھپے ہوئے بیج کو پہلے ملائم کیا، اسے پھاڑ دیا، پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا؟ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر یہ پودا نکلا، بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد یہ سایہ دینے لگا۔ اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ کئی کونٹل اس کے لکڑیوں کا وزن، یہ پھر بھی اپنی جگہ کھڑا ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں یہ نہیں گر رہا ہے۔ کون سی ذات ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ آسمان میں دیکھتے ہیں بغیر ستونوں کے قائم ہیں، وہ کون سی طاقت، ایسی کون سی پاور ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ یہ درخت ظاہر سی بات ہے آپ کے صحن میں کھڑا رہتا ہے، لیکن کون سی چیزیں جو اس کو ہلاتی ہے؟ وہ ہوا ہے۔ وہ ہوا کس کے اشارے پر چلتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتی ہے۔ جب ان تمام چیزوں میں غور و فکر کیا جائے تو آدمی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان اپنی ذات میں غور کرے کہ آدمی یہی منہ ہے، یہی گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت دی کہ اس کے ذریعے انسان بول سکتا ہے، اور ہر لفظ، ہر انداز، ہر لب و لہجہ انسان اس سے نکال سکتا ہے۔ یہی کان ہے، ان میں سننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت نہ رکھتے اور پیدائشی کسی میں صلاحیت نہ ہو تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس اس کو ابتدائی طور سے پیدا نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر پیدائشی طور پر کسی کی آنکھیں نہ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی آنکھیں نہیں بنا سکتی، نہ اس میں روشنی لا سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کے نتیجے میں اس منزل پر پہنچنا کہ ان سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہم کسی چیز کو کرنے کے لیے سبب اپناتے ہیں، لیکن اس سبب کے پیچھے ایک مسبب الاسباب ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی میں غور کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے معرفت الہی۔
تو اللہ تعالیٰ کے جو 5 حقوق انسان کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں، ان میں پہلا حق ہے معرفت الہی، یعنی دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کامل دلائل اور براہین سے اس نتیجے پر پہنچنا کہ یقیناً تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کارگر ہے، یہ معرفت الہی ہے۔ یہ ہر انسان بالخصوص ایمان والے کے اوپر واجب ہے، ان میں غور کرے۔ جب ان میں غور کرے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے، پھر انسان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 5 حقوق میں دوسرا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا اقرار کرنا بھی انسان کے ذمے، بالخصوص ایمان والے کے ذمے میں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید خالصتاً ذکر کی گئی اور توحید کے علاوہ کوئی مضمون ذکر نہیں کیا گیا۔ پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، گویا کہ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہر ایمان والے کے ذمے میں واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اندر سے وہ ایمان والا ہے، دل ایمان پر گواہی دیتا ہے، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرتا، تو اللہ کے اس حق میں کمی کرنے کی وجہ سے ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ایمان والا ہونے کے بعد زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حق جو بندے پر واجب ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی توحید، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا زبان سے اقرار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حق عبادات۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو کرنا، اور کچھ چیزوں کے کرنے سے روکا ہے، ان سے رک جانا، یہ عبادتیں کہلاتا ہے۔ پھر یہ عبادت اس طریقے پر کرنا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی یا کرنے کا طریقہ بتلایا، اس طریقے پر کرنا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ عبادتوں میں چند عبادتیں بہت مشہور ہیں جن کا مختلف مرتبہ ذکر بھی ہوا۔ سب سے اول درجے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اگر انسان میں مالی وسعت ہو، استطاعت ہو تو خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہو تو ایسے شخص کے ذمے میں حج کرنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، چونکہ عبادت کے معنی بندگی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو اس طریقے پر کرنا جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو گویا کہ ان عبادتوں میں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو صحیح طریقے پر ادا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر ایک انسان عبادتوں میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چوتھا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر انسانوں کی مجلس میں کرو، میں تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ آگے فرمایا واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں تو حکم دے دیا، آگے اللہ نے دوسری جگہ شکر کرنے پر کیا ملتا ہے، ناشکری کرنے پر کیا ملتا ہے، اس کو بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی وہ نعمت اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، اللہ نے اشارہ دے دیا اگر ناشکری کرو گے تو یہ بات یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پر اس قدر احسانات ہیں کہ انسان اگر حقیقی طور پر صحیح طریقے پر شکر ادا کرنا چاہے تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا سانس لینے پر ہی شکر ادا کرے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اندر سانس لیتا ہے اس پر الگ شکر واجب ہوتا ہے، باہر سانس چھوڑتا ہے اس پر الگ شکر واجب ہوتا ہے۔ اگر سانس اندر چلا جائے اور رک جائے، باہر نہ نکلے، کیسی تکلیف ہوگی؟ اللہ نے احسان کیا کہ دوبارہ وہ انسان کے سانس باہر آ گئی، اس پر بھی شکر واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں روشنی دی، شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آنکھوں کی روشنی ایک بار خراب ہو جائے تو دنیا میں انسان کس قدر پریشان رہتا ہے لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہم سب کو دل دیا، اللہ نے اس کے اندر رگیں دی جو ہمارے بلڈ کو، دل جس کو پمپنگ کرتا ہے اور ریفریش کرنے کے بعد پھر وہ بلڈ پوری باڈی کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر وہ رگیں بند ہو جائیں، دل خون کی صفائی کرنا بند کر دے تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ جینے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کی دل پر ایک دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا، کیوں؟ اس کی رگوں نے پراپر کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ دنیا کے اندر دل کا ڈپلیکیٹ آج تک کوئی نہیں بنا سکا، یہ اللہ کا شکر اللہ نے مفت میں دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمیں گردے دیے ہیں، کڈنی دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے گردے کام کرنا بند کر دے، صرف ڈائلیسس کی جاتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی آج تک گردہ نہیں بنا سکی۔ ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر ترقی کر چکے، آپ ایک گردہ آپ نے اب تک کیوں نہیں بنایا؟ آپ تو بنا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قدرت نے، چونکہ اللہ کو نہیں مانتے قدرت کا ذکر کر دیتے ہیں، گردے کے اندر ایک بہت باریک جھلی رکھی ہے، آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی پیدا نہیں جو اتنی باریک جھلی بنا سکے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی تو پیدا کی، ہمیں مفت میں دی۔ اللہ نے انسان کے ساتھ یہ نظام بنایا کہ اسے وقت پر پیشاب ہو جاتا ہے، وقت پر پاخانہ ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب کا بند پڑ جائے، پاخانہ نہ ہو، پیٹ چڑھ جائے، کس قدر تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، آنکھوں کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، انسان کے پورے ڈائجسٹ سسٹم، ہارٹ سسٹم، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری چیزیں نعمت اللہ نے انسان کو دی۔ سانس اندر لے رہا ہے، باہر چھوڑ رہا ہے، غور کیا جائے ہر ایک پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ لیکن ہم کتنی چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کتنی چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم سے الگ ہے، اس کا تو اللہ نے کہا کہ تم خود اپنے آپ میں غور کرو، اس کا حکم دیا۔ ہماری باڈی سے ہٹ کر، جسم سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا، کاروبار دیے، اللہ نے اولاد دی، ساری چیزیں، معاشرے میں ایک نام دیا، لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ اگر ہمارے گھر پر چھت نہ ہوتی، ہمارے پاس کھانے کا ایک وقت کا مل گیا، دوسرے وقت کا نہ ہوتا، تو بھی شکر واجب تھا کہ ایک وقت کا مل گیا۔ ہمیں تو اللہ نے اتنا دیا ہے، اگر ہم اسٹاک رکھنا چاہیں ہم کئی مہینوں کا اسٹاک اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی شکریہ ادا نہ کیا جائے، نہ شکر کی جائے، اللہ نے اسی کو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور دیتا رہوں گا، میرے یہاں کمی نہیں ہے۔ ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے ماں باپ ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، آپ ان کی زندگی کو ذرا غور کیجئے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے وہ عالیشان مکان نہیں تھے، یہ لائٹ سے پنکھے چلنے والے نہیں تھے، روشنی کے لیے یہ انتظام نہیں تھا، لیکن کھانے کے لیے ایک وقت کھا لیا، دوسرے وقت نہیں تھا، لیکن حقیقی بات ان کے پاس اس سے بڑی دولت تھی کہ وہ شکر ادا کرتے تھے، ناشکری نہیں کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارا مزاج ناشکری کا بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب سے ذہنوں میں ناشکری آئی، زبان پر ناشکری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پکڑ آئی کہ سب کچھ ہونے کے بعد انسان پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا،
اللہ نے تو اعلان فرما دیا جب شکر ادا ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ناشکری ہوگی تو اللہ کی پکڑ آئے گی، چاہے مال نہ گھٹے لیکن اس مال کی برکت، اس مال کے فوائد سب ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق میں چوتھا حق جو بندوں کے ذمے میں واجب ہوتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر جو پانچواں حق واجب ہوتا ہے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعظیم کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سب سے پہلے درجے پر انبیاء آتے ہیں۔ تمام نبیوں کی تعظیم، تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا، تمام نبیوں سے محبت رکھنا، چاہے انہیں جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ اسی لیے جب ہم ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کی تشریح میں آتا ہے چاہے ان رسولوں کو ہم جانتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ذکر آیا ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا ذکر نہیں آیا صرف اللہ کو معلوم ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں میں پہلے درجے پر انبیاء آتے ہیں، دوسرے درجے پر صدیقین آتے ہیں، صدیقین میں ہی صحابہ کرام بھی آتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی عظمت، تمام صحابہ کرام سے محبت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں سے محبت کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، شہداء، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، یہ تمام آتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام سے محبت کرنا واجب، تمام ولیوں کی عظمت کرنا واجب، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے اعلان کیا من عادى وليا لي فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی اور میرے دوست سے دشمنی کرے تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آپ قرآن کریم اور احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، دو ہی جگہوں پر اللہ نے اعلان جنگ کا اعلان فرمایا، یا تو سود لینے سے اگر لوگ باز نہ آئیں ان کے لیے اعلان جنگ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی جائے تب اللہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ آج کے زمانے میں ہم صرف ٹیکنالوجی کو اپنا خدا ماننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہے اور دیکھتے جائیں گے، اے آئی کا زمانہ آ گیا، کیا کیا چیزیں ہم نے شروع کر دیا۔ بہت ساری چیزیں اے آئی کے ذریعے ایسی تیار کی گئی کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے زمانے میں کیا کچھ ہوگا اب وہ ہماری آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ انسان کا یقین اللہ سے ہٹا کر ان ساری چیزوں پر لگایا جا رہا ہے۔ شکلیں کس طریقے پر بگاڑی جا رہی ہیں اور کس طریقے پر ایک ایسی چیز جو صرف سوچی جا سکتی تھی اسے حقیقت نما بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ انسان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ تھا، آپ اسے چھوڑیے، آپ نئے زمانے میں جیئے۔ ایسا نہیں ہے، ایک ایمان والا اسی وقت صحیح راہ پر آ سکتا ہے جب وہ نبیوں کے طریقے پر ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر ہو، اولیاء اللہ کے طریقے پر ہو، ان کو ماننے والا ہو، ان کے طریقے کو فالو کرنے والا ہو، جب وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر ان طریقوں کو وہ چھوڑ دے تو ٹیکنالوجی اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ اللہ نے اعلان فرمایا تھا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اور آنے والی پوری نسل کو، تمام مسلمانوں کو یہ اعلان دیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آنے والے لوگ ایمان پر قائم رہنے والے لوگ اسی طرح کا ایمان لے کر آئیں جس طرح تم تمام کا ایمان ہے، جو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا گیا تھا، آپ کی تربیت سے آیا تھا، اگر لوگ اسی طریقے کا ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی وہ راہ راست پر مانے جائیں گے۔ اور اگر ان کا ایمان تمہارے طریقے سے ہٹ جائے، صحابہ کرام سے ہٹ جائے، جو صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنے والے اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین ان سے ہٹ کر نئی ٹیکنالوجی پر آئے، تو یاد رکھنا قرآن کا اعلان ہے پھر ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تبھی ہے جب صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ایمان ہو، انہی کا طریقہ اپنایا جائے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 حق ہیں جو ایک ایمان والے پر واجب ہوتے ہیں۔
پہلا حق یہ ہے کہ معرفت الہی، اس پوری کائنات میں ہر چیز میں غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، جیسا کہ فجر کی نماز میں بھی اللہ کی بہت ساری قدرتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہو، اور اللہ کی معرفت کے بعد انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، زبان سے اس کا اعلان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ذمے تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنا۔ چوتھا حق ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور پانچواں حق ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی عظمت اور ان سے محبت رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حقوق العباد سے متعلق انشاءاللہ تفصیل آئندہ ہفتے ذکر کی جائے گی۔